हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आई नो नॉवल का बहुत वेट है आपको और यही इंतज़ार आज ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं लाई हूँ हमारी जानू आपी का सबसे अच्छा और दीवाना कर देने वाला नावल चुकी है मेरी एक नए अंदाज में। ये नावल तो पहले से ही हर रिकॉर्ड तोड़ चुका है, मगर अब इसमें हर एक चीज़ का डोज बढ़ाकर इसको मज़ीद दिलचस्प बनाया गया है। जी बिल्कुल, मैं इस नावल को न्यू वर्जन में लाई हूँ, जिसमें ना सिर्फ नए किरदार शामिल किए गए हैं बल्कि आपके हर शिकवे को दूर कर दिया जाएगा। तो कौन कौन एक्साइटेड है पहली किस्त के लिए? तो चलें अब हम बिना देर किए नावल की शुरुआत करते हैं। वो आशिकी है मेरी मलीशा राना, किस्त नंबर 1। वो जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र सामने ज़मीन पर बेहोश पड़े वजूद पर ठहर सी गई, जिसे वो 2 घंटे पहले बुरी तरह मार पीट कर गया था। मगर अब जब गुस्सा ख़त्म हो गया तो अपनी जान से अजीज़ बीवी को यूँ ज़मीन पर बेसुध पड़ा देख उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। एंजल, एंजल उठो, उठो मेरी जान। उसने अपनी बीवी के गालों को हल्का सा थपथपाते हुए उसे होश में लाने की कोशिश की, मगर उसका कोई ख़ास असर नहीं हो रहा था। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी माई एंजल। प्लीज़ यार उठो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। बहुत बुरा होना मैं, बट यार मैं तुम्हें खो नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। ज़िंदगी में एक वाहिद तुम्हारा रिश्ता ही तो है मेरे पास। वो मुसलसल अपनी बीवी को होश में लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ था, कभी उसके नील पड़े गाल को थपथपाकर तो कभी उसके पूरे चेहरे को अपने होठों से छूकर। कितना कर्ब था इस वक्त उसकी आवाज़ में, कितनी वहशत थी उसकी नज़रों में, जैसे किसी अनमोल चीज़ को खो देने का खौफ हो। वो दीवानावार अपनी मोहब्बत होठों के ज़रिए अपनी एंजल के चेहरे पर निछावर कर रहा था, जिससे अब उसकी बीवी के जिस्म में हल्की हल्की सी हरकत होने लगी थी। शायद ये उसकी मोहब्बत की ही शिद्दतों का असर था कि वो अब होश में आने लगी थी। वो अपनी बीवी को अपने साथ लगाए रो रो कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि वो होश में आकर एक बार फिर बेहोश हो जाती। इतनी ही सख्ती से वो उसे अपने साथ लगाए ज़मीन पर बैठा मुसलसल बोल रहा था, प्लीज़ यार एक बार ठीक हो जाओ, आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसे कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ यार। अब उसने बोलते हुए एक पल के लिए अपनी बीवी को खुद से अलग किया तो अचानक उसकी नज़र अपनी बीवी के होंठ के किनारे पर जमे खून पर गई, जो शायद बह बह कर अब जम चुका था। बस ये देखने की देर थी। वो एक भी सेकंड ज़ाया किए बगैर फ़ौरन झुका और अपने होंठों को इस ज़ख्म पर रख दिया। शायद ये भी एक तरीका था अपनी तरफ से मरहम लगाने का। जबकि उसके ऐसे करने की देर थी, उसकी बीवी जो होश में आने की कोशिश कर रही थी फ़ौरन आँखें खोलकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। प, 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 पानी। कुछ देर इसी तरह सांस लेने के बाद जब उसकी हालत कुछ संभली तो बहुत आहिस्ता से उसके लबों से टूटे फूटे अल्फाज अदा हुए, जिसे सुनते ही उसके शौहर ने एक भी पल ज़ाया किए बगैर जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर बिठाकर पानी का गिलास अपने एंजल के लबों से लगा दिया, जिसे वो एक ही सांस में ख़त्म कर गई। मगर जैसे ही उसने नज़र उठाकर अपने शौहर को देखा तो डर कर नहीं करती बेड की पुश्त के साथ चिपक कर आंखें बंद किए बुरी तरह कांपने लगी। उसके कपकपाते होंठ मुसलसल कुछ बोल रहे थे, जिनकी आवाज़ इतनी कम थी जो उसके शौहर तक पहुंचने में नाकाम हो रही थी। सॉरी यार, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, बट तुम भी तो हमेशा ज़िद करने लगती हो। तुम्हें पता है ना कि मुझे बहस करने से कितनी नफ़रत है। गुस्सा आ जाता है मुझे, फिर भी तुम मुझे समझती ही नहीं। आई लव यू एंजल, आई रियली लव यू। तुम तो एंजल हो ना मेरी, तो समझा करो ना मुझे। वो तेज़ी से अपने एंजल के पास गया और फिर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ चिपका कर किसी पागल जुनूनी इंसान की तरह बोलते हुए उसकी कमर से हिलाने लगा। अगर कोई नॉर्मल इंसान उसके इस रूप को देख लेता तो यकीनन उसे एक मुकम्मल साइको इंसान का खिताब देता। ऐसे ही बर्ताव कर रहा था वो। एंजल, मैं बहुत बुरा हूँ, कभी कोई रिश्ता नहीं मिला मुझे। इस मामले में मैं हमेशा से बहुत गरीब रहा, लेकिन जब तुम मिली ना मुझे तो मुझे लगा मुझे मेरी दुनिया मिल गई। मुझे भी कोई ऐसा रिश्ता मिल गया जो मुझे समझेगा, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, जो मुझे मोहब्बत करेगा,
تم کرتی ہو نا مجھ سے محبت؟ اینجل کہیں تم آج کے بعد مجھ سے نفرت تو نہیں کرنے لگو گی؟ اس نے ایک پل کے لیے اپنے اینجل کو خود سے الگ کر کے اس کی خوفزدہ نظروں میں اپنا جواب ڈھونڈنا چاہا، جبکہ اس کی بیوی مسلسل ڈر سے کانپ رہی تھی۔ میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گا اینجل، میں مر جاؤں گا اینجل، یا اس دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ تمہیں ہمیشہ میرے پاس رہنا ہے کیونکہ تم میری ہو، محبت کرتی ہو مجھ سے، تو میری ہر برائی سمیت مجھے برداشت کرو گی۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے اینجل؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے دوبارہ سے اپنی بیوی کو کاندھوں سے تھام کر اس سے وہی سوال کیا، مگر اس دفعہ ہاتھوں میں سختی واضح طور پر اس کی اینجل اپنے کاندھوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی ڈر اور خوف سے وہ تیزی سے اپنے سر کو ہاں میں ہلا کر اپنے شوہر کو یقین دلانے لگی، جبکہ اس کے ایسا کرنے سے اس کا شوہر ایک بار پھر آگے کو جھکا اور پھر سے اپنے اینجل کے ہونٹ کے زخم کو اپنے ہونٹوں سے چھونے کے بعد اپنا سر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ اب اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ تمہاری قربت ہی میرا سکون ہے اینجل۔ جب میں تمہارے قریب ہوتا ہوں نا تو میں بالکل وہ شخص نہیں ہوتا جو میں اس دنیا کے سامنے ہوتا ہوں، جس سے یہ سب لوگ ڈرتے ہیں۔ مجھے کسی بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے۔ میں تو صرف اپنی اینجل کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اس سے عشق کرنا چاہتا ہوں اور بدلے میں اس کی محبت چاہتا ہوں۔ یہ تو کوئی ناجائز فرمائش نہیں ہے نا اینجل؟ اتنا تو حق میرا بھی بنتا ہے نا؟ اب تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے اینجل، کیونکہ تم تو میری اینجل ہو اور میں تمہارا ڈائمنڈ۔ کیا کیا کر رہے ہیں تم لوگ پچھلے 24 گھنٹوں سے؟ تم سب کو پتہ بھی ہے کہ مشہور پولیٹیشین رضا میر کا بیٹا کڈنیپ ہوا ہے۔ کوئی عام شخص نہیں جسے اگر وقت پر نہ ڈھونڈا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم لوگ جانتے بھی ہو کہ کیا حیثیت رکھتا ہے رضا میر، اور اگر صادق میر، رضا میر کا بیٹا، صحیح سلامت نہ ملا تو ہم سب کے ٹرانسفر تو ہوں گے ہی ہوں گے، ساتھ ساتھ اس شہر میں نہ جانے کتنے ہنگامے ہو جائیں گے۔ ایس پی سرفراز پچھلے 2 گھنٹوں میں کوئی 15 بار یہ بات ریپیٹ کر چکے تھے۔ انہیں یہ سوچ سوچ کر ہی انتہائی ٹینشن ہو رہی تھی کہ اگر صادق میر انہیں صحیح سلامت واپس نہ ملا تو حالات کس قدر بگڑ جائیں گے۔ سر، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کوئی سراغ نہیں مل رہا جس سے ہم ان کی لوکیشن ٹریس کر سکیں۔ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں وہ لوگ۔ اے ایس پی مراد انتہائی پریشانی سے اپنی رپورٹ دینے لگے، جبکہ بیزاریت ان کے چہرے پر بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے وہ لوگ صرف کام ہی کیے جا رہے تھے، نہ کھانے پینے کی فکر تھی اور نہ ایک بھی منٹ آرام کر سکے تھے، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ بیٹھے تھے۔ یہی بات اے ایس پی مراد کو غصہ دلا رہی تھی۔ سر، یہ کام اگر کسی عام انسان کا یا کسی چھوٹے موٹے ہوتا تو اسے پکڑنا ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کام تھا، یوں چٹکیوں میں پکڑ لیتے ہم اسے، لیکن صادق میر اس دفعہ ایول ڈائمنڈ کے ہتھے چڑھا ہے اور ڈائمنڈ اپنا کام کیے بغیر اسے چھوڑے گا نہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ سب کوشش بند کر کے کسی انتہائی فیصلے ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ میں جتنا ایول ڈائمنڈ کو سمجھ چکا ہوں تو وہ صادق میر کو زندہ تو نہیں چھوڑے گا، اور میرے خیال میں یہ ایک طرح سے صحیح ہے، وہ زندہ رہنے کے قابل ہے بھی نہیں۔ امیر باپ کی بگڑی اولاد، اچھا ہی ہے مر جائے، ورنہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزتوں کو پامال کرتا۔ انسپکٹر فرحان انتہائی نفرت سے بولے۔ انہیں صادق میر جیسے شخص سے انتہا کی نفرت تھی، مگر وہ اس حیثیت میں نہیں تھے کہ صادق میر کا کچھ بگاڑ سکتے، اور اب جب یہ کام خود ایول ڈائمنڈ کر رہا تھا تو وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، جبکہ ان کی یہ بات ایس پی سرفراز کو غصہ دلا گئی تھی۔ تبھی وہ انسپکٹر فرحان کو کھری کھری سنانے لگے، جو انہوں نے سن تو لی، مگر دل میں وہ ایول ڈائمنڈ کی اس حرکت سے کتنا خوش تھے یہ تو بس وہ ہی جانتے تھے۔ 33 منزلہ عمارت کی آخری منزل پر واقع اس شاندار دفتر میں، جہاں ہر چیز نفاست اور وقار کی تصویر تھی، شفاف شیشوں کی دیواریں، نفیس فرنیچر اور دبے دبے قدموں کی خاموشی، وہاں ایک شخص بیٹھا تھا، ہاشم راؤ، عمر 30 سال، شہر کا سب سے نامور کامیاب باوقار وکیل، سیاہ 3 پیس سوٹ پہنے، بازو پر رول کی گئی قمیض،
چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک۔ بظاہر تھوڑا سا مغرور، تھوڑا سا سخت مزاج، لیکن دل سے نرم، انصاف کا سچا علمدار۔ آج وہ اپنے آفس کی کھڑکی کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھا ایک سنجیدہ کیس کی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک دھڑام، دروازہ زور سے کھلا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا، نظریں دروازے کی سمت گئیں اور پل کو جیسے وقت تھم گیا۔ ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی، عمر بمشکل 17 سال، چہرہ آنسوؤں سے تر، کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے، آنکھوں میں وحشت، ہونٹ کپکپاتے اور وہ معصومیت جیسے کسی نے بچپن کو ہی رون ڈالا ہو۔ ہاشم کے چہرے پر الجھن ابھری۔ کون ہو تم اور میرے آفس میں اس طرح کیسے گھس آئی؟ وہ فوراً سیکورٹی کا بٹن دبانے کے لیے مڑا، مگر لڑکی اس سے بھی تیز نکلی، ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ پلیز مجھے آپ کی مدد چاہیے، میں اپنے باپ کو مار چکی ہوں۔ ہاشم کا ہاتھ بٹن پر رکا کا رکا رہ گیا، آنکھیں پھیل گئیں، لفظوں نے جیسے اس کے ارد گرد کی خاموشی کو چیر دیا ہو۔ لڑکی کے چہرے پر سچائی اور خوف کا ایسا امتزاج تھا کہ وہ کچھ لمحے فقط اسے دیکھتا رہ گیا۔ تو پیارے ریڈرز، آپ کو کیسی لگی پہلی ایپی؟ اپنی رائے ضرور دیں، اور انشاءاللہ اب سے یہ ناول ڈیلی آیا کرے گا، اور یقیناً اس ناول کے ذریعے آپ کے سارے شکوے شکایت دور ہونے والے ہیں۔ تو ڈھیر سارا پیار جتائیں تاکہ ڈیلی ٹائم پر میں لانگ ایپی لا سکوں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بہت زیادہ شیئرنگ بھی کر دیں۔